آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کیسے آپ کا دین کی طرف رغبت ہوئی، اس حوالے سے ہمیں بتائیں، اور ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ میرا آبائی تعلق ضلع مانسہرہ سے ہے۔ ہمارا خاندان 7 پشتوں سے علمی رہا ہے۔ 1997 میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا ممبر بنا۔ جنرل پرویز مشرف کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کنسلٹ کیے بغیر مجھے چیئرمین بنا دیا۔ آپ ماشاءاللہ تنظیم المدارس کی بھی آپ کے پاس ذمہ داری ہے۔ یہ سوچ مدارس میں بھی بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی نصاب کے حوالے سے بہتری لانی چاہیے، یا کوئی طرق تدریس کے حوالے سے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہمیں بہتر کرنی چاہیے۔ تو ذرا دونوں پہ اگر آپ کچھ تبصرہ کریں کہ کس حد تک گنجائش ہے اس میں۔ جو ہماری تنظیمات ہیں ان کے ساتھ ہمارے مدارس کا الحاق کسی قانونی جبر کے تحت نہیں ہے، رضاکارانہ ہے۔ صحیح۔ ایک کتاب لکھ دینا کہ اس کو یوں ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، وہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں، کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو۔ ہماری جو بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے اور ہمارا پاکستان کی، الحمدللہ علی احسانہ، یہاں مسجد کا ممبر بھی آزاد ہے، مصلی بھی آزاد ہے، مسند تدریس بھی آزاد ہے۔ یہ ریاست کی غلامی میں نہیں ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیٹھک کی نشست میں ہم اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے دفتر میں یہاں ادارے میں موجود ہیں۔ تو وہ بہرحال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کا شاید ایک چھوٹا سا بچہ بھی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ مزید آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی اس دینی اور علمی سفر کے بارے میں کچھ معلوم کریں گے، اور یہ کہ ان کی دینی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، اس کے حوالے سے ہم آج کچھ جانیں گے۔ یہ ہمارا بیٹھک کا پروگرام، اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین، کوئی جو اسکالر ہیں، ان کی کوئی تحقیقات ہیں، تصنیفات ہیں، کوئی ان کی ادارہ جاتی خدمات ہیں، تو وہ عوام الناس کے سامنے آئیں اور ان لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ بنے کہ جو یہ کوئی دینی سفر جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس شروع میں تو ہمیں بتائیں، ہمیں بھی آپ کا تعارف تو ہے بہرحال نام کے اعتبار سے، اور ماشاءاللہ آپ کا ادارہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کیسے آپ کا دین کی طرف رغبت ہوئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول دینی تھا، علماء کا خاندان تھا، بعض اوقات کوئی واقعہ وجہ بن گیا، تو یہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں، اور ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ۔ میرا آبائی تعلق ضلع مانسہرہ سے ہے، جو پہلے ایک تحصیل تھی، اب وہ ضلع ہے، اور اب ہماری تحصیل کا نام اگی ہے۔ اس میں ایک علاقہ ہے اپر تناول، جہاں پہلے ریاست تھی، نوابی نظام تھا۔ ہمارا خاندان 7 پشتوں سے علمی رہا ہے، اس لیے قاضی کہلاتے تھے، کیونکہ دینی معاملات میں فیصلے کرتے تھے۔ میری پیدائش 1945 ہے، اور ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ، اپنے والد ماجد مرحوم اور اپنے دادا مرحوم سے حاصل کی۔ دینی کتب بھی پڑھتے تھے، اور پھر ساتھ اسکول بھی پڑھتے تھے۔ تو اسکول ہمارے گاؤں سے 5 میل کے فاصلے پر تھا، اور پہاڑی علاقہ تھا، تو ہم نے 5 میل پیدل چل کر پرائمری اسکول پاس کیا۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول اگی تھا، وہاں سے میٹرک کیا۔ پھر اس کے بعد 1961 میں میٹرک کیا، اور تقریباً دسمبر 1961 میں لاہور
آئے اور جامعہ نظامی رضویہ ہے لاہور میں، وہاں ہمارے استاد گرامی تھے علامہ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، جو اس ادارے کے سربراہ بھی تھے، اور جب تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان قائم ہوئی تو اس کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے، پھر بعد میں صدر بنے۔ پھر 1963 میں جامعہ عباسیہ ریاست بہاولپور میں ہوتا تھا، تو صدر ایوب خان کے زمانے میں حکومت کے زیر اہتمام جامعہ اسلامیہ بنا، تو ہم وہاں چلے گئے۔ پھر وہاں سے جب انتخابات کا زمانہ تھا صدارتی، تو کچھ ہڑتالیں ہوئیں، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، تو 19 دسمبر 1964 کو میں کراچی آیا، تب سے کراچی میں ہوں۔ یہاں ہمارا ادارہ دارالعلوم جدیہ، وہاں میں نے دینی تعلیم کی تکمیل کی، فاضل عربی اور پھر درجہ حدیث تک پڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے انٹر کیا، گریجویشن کیا، پھر ماسٹر کیا، LLB کیا، اچھا، بی ایڈ کیا، اور اسکول میں تدریس کی۔ پھر یہ یہاں قریبی ہماری جامع مسجد اقصی ہے، یہاں میں دسمبر 1965 کو آیا، اور اب تک میں اسی مسجد سے وابستہ ہوں اور جمعہ پڑھاتا ہوں۔ پھر پہلے میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کیا، پھر 1973 میں کالج میں چلا گیا، یونیورسٹی میں بھی کوآپریٹو پروفیسرز کے طور پر مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا۔ 1973 میں ہم نے یہ ادارہ قائم کیا، تو میں اس دارالعلوم نعمیہ ٹرسٹ کا فاؤنڈر جنرل سیکریٹری تھا، اور ہمارے محتمم یا مینیجنگ ٹرسٹی حضرت علامہ جسٹس ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ ان کے وصال کے بعد پھر میں اس کا مینیجنگ ٹرسٹی اور محتمم بنا، تو اس ادارے میں الحمدللہ علی احسانہ ہی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سے ہمارے فضلاء ملک سے باہر بھی ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں بھی گئے، دینی مدارس میں بھی گئے۔ اب بھی ہمارے ہاں درجہ حدیث کے بعد تخصص فی الفقہ والافتاء کا 2 سالہ کورس ہوتا ہے، اور اس میں پھر پاکستان بھر سے فارغ التحصیل علماء آتے ہیں۔ اس دوران جو دین کے دیگر شعبے ہیں، اخبارات میں بھی لکھتا رہا۔ پہلے ریڈیو پاکستان تھا، تو اس میں درس حدیث کا پروگرام ہوتا تھا، پھر PTV میں فرمان الہی ایک آخری نشریات ہوتی تھی، اس میں کافی عرصہ حصہ لیا۔ فہم دین کے پروگرام تھے اور ڈائلاگ مکالمے۔ پھر جب پرائیویٹ چینلز کی بھرمار ہو گئی تو اس میں بھی حصہ لیتا رہا، اور اخبارات میں مختلف مواقع پر میں لکھتا تھا۔ پھر تفہیم المسائل کے نام سے میں نے پہلے روزنامہ ایکسپریس میں جمعہ کے ایڈیشن میں شروع کیا، پھر اب جنگ میں کافی عرصے سے لکھ رہا ہوں، مذہبی سوال و جواب۔
اور روزنامہ دنیا میں کالم لکھتا ہوں ہفتے میں 2 دن، اور ان کے پیام صبح میں بھی وقتاً فوقتاً حصہ لیتا ہوں۔ حکومتی سطح پر یہ صوبائی رویت ہلال کمیٹی میں جو زونل تھی اس میں 1985 سے رہا۔ جی 1997 میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا ممبر بنا۔ پھر 2001 میں ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم وزیر بنے، جنرل پرویز مشرف کا زمانہ تھا، تو انہوں نے مجھ سے کنسلٹ کیے بغیر تشکیل نو کی، تو مجھے چیئرمین بنا دیا، جی اور پھر 2020 تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں نفاذ شریعت ورکنگ گروپ بنا تھا، تو اس میں بھی میں ممبر تھا۔ پھر 2001 سے 2004 تک اسلامی ذاتی کونسل پاکستان کا بھی میں رکن رہا، اور ملک سے باہر بھی مختلف سیمینارز میں، کانفرنسز میں جانے کا موقع ملا، برطانیہ میں، یورپین یونین کے ممالک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پھر انڈونیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ بھی ہوا، قزاقستان بھی ڈاکٹر غازی صاحب کے زمانے میں ایک ڈیلیگیشن میں جانے کا موقع ملا، عراق وغیرہ، مصر، اور ویسے بھی میں سال میں 1 آدھ بار باہر اپنے دوستوں کی دعوت پر جاتا رہا ہوں، اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی صدارت میرے ذمے ہے۔ اس سے پہلے میں عاملہ کا رکن تھا، پھر سینئر نائب صدر تھا، پھر صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہوں، اور دینی مقاصد میں اشتراک کے لیے اور دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل کے تحفظ کے لیے ہم نے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان بنائی، تو اس کا بھی میں جنرل سیکریٹری ہوں اور کام کر رہا ہوں۔ جو میرے فتاویٰ ہیں وہ 12 جلدوں میں چھپ چکے ہیں، میرے کالم بھی 6 جلدیں طبع ہو چکی ہیں، باقی جو اللہ کی توفیق سے کام جو بھی ہوتا ہے کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے ادارے میں الحمدللہ لا احسانہ ہی بہت بڑا وقی کام ہوا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی ہمارے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے یہاں رہ کر مبسوط تفسیر تبیان القرآن لکھی، جو 12 مجلدات اور اس کے اشاریے پر مشتمل ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے تفسیر تبیان القرآن لکھی، تو 4 جلدیں وہ کر چکے تھے، ان کا وصال ہو گیا، تو وہ بھی ہم تکمیل کرا رہے ہیں۔ پھر شرح صحیح مسلم بہت وقی، تو 7 مجلدات اور 8ویں اس کا اشاریہ ہے، وہ بھی ہمارے ہاں سے یہ ہوا۔ پھر نعمت الباری کے نام سے 15 مجلدات پر، اور اس کا بھی ایک اشاریہ الگ ہے، شرح بخاری لکھی گئی۔ اسی طرح سے جامع ترمذی کی شرح بھی ہمارے ہاں لکھی گئی ہے، جس کی 4 جلدیں چھپ چکی ہیں، اور کچھ زیر طبع ہیں، اور باقی پر کام ہے، تقریباً 12 مجلدات میں یہ تیار ہوگی۔ سنن ابو داؤد پر بھی ہمارے ہاں کام ہو رہا ہے، اور
کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ تو الحمدللہ تصنیف و تالیف اور تحقیق کے شعبے میں ہمارے ادارے کا گراں قدر اور وقی کام ہے، اور اہل علم جن کا ان شعبوں سے واسطہ ہے وہ بخوبی جانتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ ماشاءاللہ تنظیم المدارس کی بھی آپ کے پاس ذمہ داری ہے، تو اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیں، ایک تو حکومت کا ایک چاہت ہے، خواہش ہے مدارس میں اصلاحات کے حوالے سے، ان کے نصاب میں اصلاحات کے حوالے سے، وہ ایک طرف، اور ایک یہ ہے کہ خود مدارس میں بھی کچھ لوگ، جیسے ہمارے پاس لاہور میں ڈاکٹر محمد امین صاحب ہیں، انہوں نے کافی کوشش کی، ان کی کتاب میں نے دیکھی ہے، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو۔ یہ سوچ مدارس میں بھی بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی نصاب کے حوالے سے بہتری لانی چاہیے، یا کوئی طرق تدریس کے حوالے سے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہمیں بہتر کرنی چاہیے۔ تو ذرا دونوں پہ اگر آپ کچھ تبصرہ کریں کہ کس حد تک گنجائش ہے اس میں۔ ڈاکٹر محمد امین صاحب کا رسالہ وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، تو میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ان پر بھی جی ان کی توجہ رہتی ہے، تنقیدات بھی نظر سے گزرتی ہیں، دینی مدارس کے حوالے سے بھی، لیکن جو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو کھلاڑی میدان میں ہوتا ہے، گزرتی تو اس پر ہے، لیکن کمنٹیٹر باہر جو بیٹھے بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اس نے یہ غلط کر دیا، یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ سمجھیں کہ جو ہماری تنظیمات ہیں ان کے ساتھ ہمارے مدارس کا الحاق کسی قانونی جبر کے تحت نہیں ہے، رضاکارانہ ہے۔ صحیح۔ اور ان کی جو شہادت عالمیہ کی اسناد کو تدریسی مقاصد کے لیے ایم اے عربی اور اسلامیات کے برابر تسلیم کیا گیا ہے، اور مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی اگر کچھ گریجویشن کی سطح پر کچھ مضامین کے اضافی امتحان دیں تو پھر جنرل شعبوں میں بھی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس کے نظام امتحان پر کنٹرول ہے، ان کے دیگر انتظامی معاملات پر تنظیمات کا کنٹرول نہیں ہے۔ وہ اپنی اپنی جگہ خود مختار ہیں، اپنے وسائل جنریٹ کرتے ہیں، اور اپنی ترجیحات کے مطابق اپنے معاملات کو چلاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک کتاب لکھ دینا کہ اس کو یوں ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، وہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں، وہ یقیناً ہم سے زیادہ قابل ہوں گے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی مختلف سطح کے مدارس کی استعداد کیا ہے، کیپیسٹی کیا ہے، وسائل کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ہماری کوشش یہ ہے، یہ تنظیمات اس لیے وجود میں آئیں کہ دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل کا تحفظ ہو۔ کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، ہماری جو بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے اور ہمارا پاکستان کی، کہ الحمدللہ علی احسانہ، یہاں مسجد کا ممبر بھی آزاد ہے، مصلی بھی آزاد ہے، مسند تدریس بھی آزاد ہے، یہ ریاست کی غلامی میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں آپ کو دینی صورتیں اور دینی وضاقت زیادہ نظر آئے گی۔ پھر یہی وجہ ہے کہ حرمین طیبین اور 57 مسلم ممالک سمیت جو غیر مسلم ممالک بھی شامل کر لیں تو دنیا بھر میں مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن الحمدللہ علی احسانہ پاکستان میں مسجدیں کھلی رہیں،
نمازیں ہوتی رہیں، باجماعت ہوتی رہیں، رمضان میں آباد رہیں، اور الحمدللہ یہ وزیر اعظم نے بھی اقرار کیا کہ مسجدوں سے کوئی وبا نہیں پھیلی، بلکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس حد تک اس وبا کا شکار ہونے سے محفوظ فرمایا کہ جس سے پسماندہ ممالک تو چھوڑیے، یہ جو کرونا کی وائرس کی وبا یا کووڈ-19 کی، اس میں اللہ کی قدرت کا کچھ اس طرح ظہور ہوا کہ ماضی میں پسماندہ ممالک ان وباؤں کا زیادہ شکار ہوتے تھے، لیکن سب سے ترقی یافتہ ممالک اس وبا کا سب سے زیادہ شکار ہوا، کہ جن کے پاس سہولتیں بھی تھیں، جن کے پاس وسائل بھی تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا غذائی نظام بھی اعلیٰ طبی معیارات کے مطابق ہے، ہائیجینک سسٹم بھی اچھا ہے، مکانات، ماحول، لیکن یہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ امریکہ متاثر ہوا سب سے زیادہ، پھر یورپ متاثر ہوا، آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو برطانیہ بہت زیادہ متاثر ہوا، ہمارا پڑوسی ملک بھی ہم سے زیادہ متاثر ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس بڑی تباہی سے بچائے رکھا۔ یہ اس کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمیں آرتھوڈاکس یا قدامت پسند کہیں، مگر ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان مساجد کی آبادی کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی تباہی اور نقصان سے بچایا۔ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جی فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، مطلب جو یونیورسٹی کے یا وہ پڑھے لکھے جو ہیں، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ تقریب بین المسالک یا مسالک کے درمیان تعامل کے حوالے سے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب اپنا مسلک چھوڑ کے، ظاہری بات ہے وہ تو اس کا مطلب تو نہیں ہے اتحاد کا مطلب کہ سب ایک ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی اپنی شناخت باقی رکھتے ہوئے دوسری کے بارے میں کوئی رواداری، تو ہم کس حد تک اس میں جو ہے وہ کوئی گنجائش ہے یا ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے خلافیات کے بارے میں اہل مذہب کو زیادہ طعن کیا جاتا تھا، ملامت کیا جاتا تھا، مگر اب میں کہتا ہوں کہ جو سیاسی فرقہ واریت ہے وہ تو ہم سے کئی درجے آگے ہے۔ صحیح۔ ایک دوسرے کی توہین، تنقیص، تذلیل، تحقیر، وہاں تو ہر روز سر شام ہوتی ہے۔ اس درجے میں موجودہ دور میں میں سمجھتا ہوں کہ دینی ماحول اس انتہا پر نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ مسالک شروع سے چلے آ رہے ہیں، اس کو کسی خواہش یا جبر کے تحت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں دلیل و استدلال سے بات کرے، اپنا موقف دلیل و استدلال سے پیش کرے، کیونکہ یہ جدید دور میں تعلیم پہلے کی بنسبت عام ہے، تو جو لوگ ہیں ناظرین یا سامعین یا قارئین، وہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے دلائل کو دیکھ کر۔ جو نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ ایران عراق جنگ کے فالو اپ میں یہاں ایک پراکسی ٹکراؤ شروع ہوا اور تشدد در آیا۔ یہ نقصان دہ تھا، یہ غلط تھا، اس کا کوئی جواز نہیں تھا، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس پر کافی حد تک
آپ دیکھ رہے ہیں کہ قابو پا لیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جیو اور جینے دو کی فضا ہے، لیو اینڈ لیٹ لیو کی جو فضا ہے، پر امن بقائے باہمی کی جو فضا ہے وہ پیدا کی جائے، اور اس میں تحمل و برداشت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ دین کے جو مشترکہ مقاصد ہیں، مشترکہ ایجنڈا ہے، جو مختلف فی نہیں ہے، متفق علیہ ہے، اس میں مل کر کام کیا جائے تو اس کے نتائج زیادہ مثبت برآمد ہوتے ہیں۔ کسی مکتب فکر نے تنہا کوئی بڑا مورچہ سر نہیں کیا، لیکن پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، ایک تو پاکستان کے 1973 کے دستور میں قرآن و سنت کی بالادستی اور اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کا انسٹیٹیوشن، دستور کا ریاست کو پابند کرنا کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے، سہولتیں فراہم کریں۔ فیڈرل شریعت کورٹ بھی بنائی گئی، اگرچہ اسے جس طرح فعال ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہے، یا اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر جو عمل ہونا چاہیے تھا اور پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اکیڈیمکلی یا جو دستوری میثاق ہے، کنوکشن اور کمٹمنٹ ہے، اس کی حد تک ہمارے دستور میں دیگر دساتیر کے مقابلے میں اسلام کا تحفظ زیادہ کیا گیا ہے۔ ظاہر اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی مساعی شامل تھی جو 1970 کی اسمبلی میں منتخب ہو کر آئے تھے اور پھر دستوری کمیٹی میں شامل ہوئے اور دستور تشکیل پایا۔ اسی طرح سے ارتداد قادیانیت کی جو دوسری آئینی ترمیم ہے وہ بھی سب کے اشتراک عمل سے کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو پہلا ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ تھا اور ارتداد انکار ختم نبوت کے فتنے کا سد باب تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا، اور اس کے بعد جدید دنیا میں اور ان گزشتہ صدیوں میں دستوری تحفظ جو ہے وہ پاکستان کے دستور میں اس کو عطا کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کے تقاضوں پر کما حقہ عمل نہیں کیا گیا، لیکن ہمارے پاس ایک دستوری گارنٹی بہرحال موجود ہے، اور جو قادیانی حضرات ہیں انہوں نے اپنے اس دستوری اسٹیٹس کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کا جو حلف نامہ ہے جو دستور کے انیکسچر میں شامل ہے، اس میں بھی عقیدہ ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت کے اقرار کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے اور اچھی بات ہے۔ اگر اسی طرح مل کر مساعی کریں
آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تو مجھے امید ہے کہ اور کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی اس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ضرور دی ہوگی، بس ہم اپنے ناظرین کے لیے کہ سانحہ سیالکوٹ یا اس جیسے جو واقعات ہیں اس میں ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ عدالت ماورائے عدالت قتل کا ایک لوگ بہت سوال اٹھاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو یہ رہنمائی پہلی بات تو یہ ہے ماورائے عدالت قتل کے ہم مخالف ہیں، اس کو درست تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر لوگوں کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی آزادی دے دی جائے تو اس سے انارکی پھیلے گی، امن و امان کے مسائل پیدا ہوں گے، انتشار پھیلے گا۔ جہاں تک سانحہ سیالکوٹ کا تعلق ہے تو میڈیا نے کسی تحقیقی نتائج کا انتظار کیے بغیر پہلے تو تحریک لبیک کا نام لینا شروع کر دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی تحقیق، تفتیش، ثبوت اور شواہد کے بغیر شرعاً، قانوناً، اخلاقاً اور دستوری اعتبار سے کسی کو ہدف بنانا جائز ہے؟ تو یہ جو میڈیا پر بیٹھ کر ہمیں بھاشن دیتے ہیں تو کیا وہ خود اس اصول کی پابندی کرتے ہیں؟ تحقیق ہونے دو، لے آؤ ریکارڈ پر، اگر شواہد ثبوت ہیں۔ کسی نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا اور اس کے نتیجے میں آپ پارٹی کو نشانہ بنا دیں، تو میں نے کہا تھا کہ 10 بندے ڈاکہ ڈالیں اور بھاگتے ہوئے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں تو کیا یہ کہنے کا جواز بنتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان نے کرایا؟ تو پھر ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ اور سوشل میڈیا کو بھی خاص طور پر حساس دینی معاملات کے بارے میں کچھ حدود و قوانین کا پابند ہونا چاہیے، اور ان کی اپنی بھی سیلف امپوزڈ کوئی مورلٹی اور ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ تو ساری دنیا کے پرخچے اڑائیں، جو منہ میں آیا آپ کہتے پھریں، تو آپ کی جواب طلبی کہیں بھی نہ ہو، پھر یہ تو نہیں جواز بنتا ہے۔ بس مفتی صاحب آخری بس سوال ہے آپ سے کہ کوئی خاص طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی جامع سی نصیحت کر دیں، جیسے اب ہم لوگ ہیں، بہت سے بچوں میں دین کا کام کرنے کا جذبہ ہے، باہر نکلتے ہیں، تاکہ وہ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، کسی سیدھے رستے پہ لگے رہیں، کوئی خیر کا کام کر لیں، ٹھیک ہے، کسی شر میں نہ پڑ جائیں، تو اس حوالے سے کوئی نصیحت؟ میں اپنے جلسوں میں، اپنی مسجد میں بھی، اجتماعات میں بھی کہتا ہوں کہ ایسے عالم میں کہ جب پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس الیکٹرانک میں بھی ایک مین اسٹریم میڈیا ہے، اور پھر نیوز چینل کی آفتیں الگ ہیں، انٹرٹینمنٹ چینلز کی آفتیں الگ ہیں، پھر سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ چاروں طرف شیطانی جال پھیلے ہوئے ہیں، تو اس میں جب میں مسجدوں میں جاتا ہوں، دینی اجتماعات میں جاتا ہوں اور بڑی تعداد میں نوجوانوں کی دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میں انہیں سلام کرتا ہوں، میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کی گود میں ان بچوں نے پرورش پائی ہے، کیونکہ باہر نکلیں تو چاروں طرف شیطان کے جال بیٹھے ہوئے، کہیں پر ایڈورٹائزمنٹ کے بل بورڈ ہیں، کہیں پر کیا ہیں، کہیں کچھ ہیں، تو اس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں کا مساجد میں آنا
ہماری مسجدوں میں آپ آئیں تو آپ کو نوجوان زیادہ ملیں گے. اس پر ہمیں مطمئن تو نہیں ہونا چاہیے، کوششیں جاری رکھنی چاہیے، لیکن جتنا اللہ نے کرم فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. بلکہ میں تو مسجدوں میں کہتا ہوں جو حضور نے فرمایا نا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 60 کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں، 7 طبقات کے لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی رحمت کا خصوصی سائبان فرمائے گا، جب کہ اس دن اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اس میں دوسری کیٹیگری میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، کہ وہ نوجوان کہ جس کی شباب کی جو نشت ہے، نہضت ہے، جس نے عنفوان شباب میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزاری ہو. تو ہمارے بزرگ لوگ مسجدوں میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں لڑکوں کو دیکھ کر، تو میں کہتا ہوں کہ بابا آپ کے اور ہمارے 100 سجدوں کی شاید وہ قدر نہ ہو جو ان نوجوانوں کو ایک سجدے کی ہے. اس لیے میرے بس میں ہو تو میں تو مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں اور جو عمر نوجوان ہے اس کو ہار پہناؤں. تو ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انکریج کریں، ان کو حوصلہ افزائی کریں، ان کو انگیج کریں، تو آپ حضور کو ایک اچھا امتی تو لوٹا دیں. اس لیے مسجدوں میں آئے ہیں تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کو پیار دیں، محبت دیں، توجہ کریں، ان کی قدر کریں. یہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، اسلام کا اثاثہ ہیں، دین کا اثاثہ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اس کے لیے ٹائم نکالا. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بیٹھک کا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے عالمی دین اور ایک نئے اسکالرز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.